آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع کے بارے میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل لوگ اکثر پریشان رہتے ہیں، سوچوں میں گم، آنے والے کل کے بارے میں تشویش کا شکار یا ماضی میں گم ہونا۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ کیا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ کیا یہ ایک نارمل انسانی رویہ ہے؟ اور کہاں جا کے بیماری شروع ہوتی ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آج سائنسی طور پہ جو تحقیق ہے اس کا بھی ذکر کروں اور کچھ عام مشاہدے کی باتیں بھی سامنے رکھوں، تاکہ جو سننے والے ہیں آپ لوگوں کو بہتر آگاہی ملے کہ کیا چیز ڈپریشن ہے، کیا مایوسی ہے، کیا گھبراہٹ ہے۔ ہم عام طور پہ جب باتیں کرتے ہیں تو ہم اکثر لفظ استعمال کر لیتے ہیں ڈپریشن کا، کہ بھئی میرا آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ڈپریشن کا میں شکار ہوں۔ یا کوئی کہتا ہے کہ میں آج میرا نتیجہ نکلا، میں اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہو سکا تو مجھے بڑی گھبراہٹ یا مجھے اپنے آپ کو مارنے کی سوچ آ رہی ہے۔ جو وقتی طور پہ مایوسی ہے یا وقتی طور پہ بہت خوشی یا وقتی طور پہ گھبراہٹ، یہ ایک نارمل انسانی جذبہ ہے۔ تو اسی لیے کبھی کبھار کچھ دنوں میں کسی خاص چیز کے بارے میں جب اچھا رزلٹ آتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، جب رزلٹ اچھا نہیں آتا تو آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عام سا رویہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ کوئی انسان مسلسل کچھ دن اداس رہے اور وہ اداسی 24 گھنٹے نہ بھی ہو لیکن دن کا زیادہ حصہ اس کا اداسی میں گزرے، اور اداسی کے ساتھ ساتھ اسے محسوس ہو کہ جس طرح اس کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر کہا جاتا ہے جیسے کالے بادل آ گئے ہوں، کیونکہ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی پازیٹیو سوچ آتی ہے، کوئی نیگیٹو سوچ آتی ہے، کسی وقت آپ کو اچھے مثبت آئیڈیاز بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پوری ایک منفی قسم کی سوچ چل رہی ہے، ہر بات نیگیٹو۔ اگر آپ کی ایک مثبت پرسنالٹی، ایک آپٹیمسٹک آؤٹ لک ہے زندگی کے بارے میں، تو کبھی کبھار اگر مسلسل آپ نیگیٹو اپنے آپ کو سمجھیں یا آپ کو لگے کہ یار میں پازیٹیو سوچ نہیں سک رہا ہوں، یا میری یہ تو میں نہیں ہوں، یہ دس از ناٹ می، یہ جو کیفیت ہے کہ یہ کوئی ایک نئی چیز آ گئی ہے جو پہلے کی نسبت ایک نیا مہمان ہے۔ اچھا جی، تو یہ اب یعنی کہ مسلسل اداسی کی سوچیں، منفی ایک رویہ، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو ایک لاس آف انرجی، بالکل لگتا ہے ختم ہو گئی طاقت، اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، میں چل بھی نہیں سکتا ہوں، جو کام میں پہلے پھرتی سے کر لیتا تھا وہ میں نہیں کر سک رہا۔ یہ علامتیں یعنی کہ مایوسی، اداسی اور جسم میں کمزوری کا محسوس ہونا، یہ وہ جسمانی کمزوری نہیں ہے جس کا ہم علیحدہ سے بات کریں گے، جس کو ہم مردانہ کمزوری سے کا نام لیتے ہیں، نہیں، یہ ایک مرد و عورت دونوں کو ایک مجموعی کمزوری کہ میں کچھ دل نہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دل نہیں کر رہا میرا اٹھنے کا، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، وہ کام جو پہلے آپ بڑے شوق سے کر لیتے تھے، بیٹھ کے آپ نے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا یا کوئی اپنا ڈیسک ورک کرنا یا کوئی پڑھائی کر لینی، کوئی کتاب پڑھ لینی، کچھ بھی دل نہیں کر رہا۔ یہ کیفیت اگر کچھ لمبا عرصہ چلے، کچھ دن چلے یا ایک ہفتہ چل جائے، 2 ہفتے چل جائے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی کیفیت ہے، اور اس کو ہم ڈپریشن، اس کے اوپر ہم ایک لیبل لگاتے ہیں کہ یہ ڈپریشن ہے۔ کیا مزید بھی کچھ ایسی علامتیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی واقعی یہ ڈپریشن ہے اور اس میں دوائی کی ضرورت ہے، یا یہ ڈپریشن ہے جو باتوں سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ اور علامتیں دیکھی جاتی ہیں، پوچھا جاتا ہے جس ڈپریشن میں، جس
شخص کو اگر اس دورانیہ میں ایسی علامات آئیں، مثال کے طور پہ اس کی بھوک بالکل کم ہو جائے، کھانا وہ کھائے نہ، صبح دوپہر شام اگر وہ کھا رہا ہے تو کھانا بتدریج کم ہوتا جائے، یہاں تک کہ اس کا وزن بھی گرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، ایک یہ پکچر ہے۔ دوسرا ہے کہ نہیں، کھانا کھونا بالکل ٹھیک چل رہا ہے اور ان ایک دو ہفتے سے پہلے کوئی بہت میجر واقعہ ہوا ہے، کوئی واقعی اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اس کا کوئی ریلیشن شپ ٹوٹ گیا ہے، یا اس کی کوئی اور ایسی جو بات اس کو امید تھی اور وہ فیل ہو گیا، تو کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں جو ہم سمجھے جا سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں یہ اس کی سمجھ آتی ہے ہمیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ سمجھے جا سکتے ہیں لیکن اس کا ریئیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے، جتنا ہمارا عام خیال ہوتا ہے کہ اتنا آنا چاہیے رسپانس، اس سے بہت حد تک بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر بھوک خراب ہوئی، وزن گر گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، سارے آپ کے کام جو آپ کے روٹین کے کام ہیں وہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں اگر سوسائڈ کی بھی تھاٹس آ رہی ہیں، تو یہ ایک جو ہے ایک خطرناک کیفیت ہے، اس کو ہم عام طور پہ ڈپریشن لیبل یہاں پہ کر دیتے ہیں۔ تو ڈپریشن از اے سنڈروم، ڈپریشن کچھ علامتوں کا مجموعہ ہے جس میں جب ہم تشخیص کرتے ہیں، ڈائگنوسس کرتے ہیں، تب یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کی کاز کیا ہے، کاز کے اوپر زیادہ ہم غور نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر ٹانگ کا فریکچر ہو جائے تو اب وہ بندہ چل نہیں سکتا، اب اس کا اتنا زیادہ اہم رول نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل سے گر کے فریکچر ہوا، پھسل کے گرا، کیا ہوا، فریکچر ہو گیا، اب فریکچر کا علاج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے۔ اب ایک جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بھی اور باقی ممالک میں بھی، کہ ڈپریشن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت ایزی لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ کسی لیب ٹیسٹ پہ نہیں آ سکتا، جس طرح آپ کا خون کے ٹیسٹ کے رزلٹ آتے ہیں، یہ کوئی سی ٹی اسکین، ایم آر آئی پہ اس طرح واضح نہیں آ سکتا جس طرح باقی کوئی اسٹروک یا کسی ایکسیڈنٹ کے جو نشانات ہیں، یا خون اگر نکلے تو وہ ایم آر آئی پہ فوراً نظر آ جاتا ہے، چوٹ کا اس کے حساب سے علاج کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈپریشن بات چیت سے ہی پتہ چلتا ہے، یہ آپ کے رویے اور بیہیویئر سے ہی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کسی کی فیملی میں آلریڈی کسی کو ڈپریشن ہو یا گھبراہٹ کا مریض ہو تو پھر وہ جلدی اس کو پک کر لیتے ہیں، اور اگر کسی کی فیملی میں کوئی ذہن کا مریض نہ ہو پہلے تو پھر کافی ڈاکٹر کے پاس آنے کے بیچ میں کافی وقت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر خدا نخواستہ کسی انسان کو ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، دل کا اٹیک ہوتا ہے، تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ دل کا اٹیک تو ہوا ہے لیکن دوائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا دل کا اٹیک ہوا لیکن کوئی بات نہیں، آپ ہمت کریں، اٹھیں اور چلیں اپنے کام پہ، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ باتوں سے ہم علاج کر لیتے ہیں۔ اس مثال کا دینا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب برین کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ برین ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سسٹم بہت ہارڈ وائرڈ ہے، کیونکہ جسم کے تمام جو سسٹمز ہیں اس کے اوپر برین ہے، تو برین فوراً فیل تو نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا آہستہ آہستہ کام تھوڑا تھوڑا خراب ہو جاتا ہے کئی دفعہ۔ اب اگر آپ ان باتوں پہ غور نہیں کریں گے کہ جو برین کا یہ جو علامات ہے، جو ڈپریشن ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ یہ برین کا ایک فیلئر ہے کہ وہ کچھ ہفتے یا کچھ دن آپ کو بالکل پازیٹیو سوچ میں جانے سے روک رہا ہے، یعنی سوسائڈ کی طرف پش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ برین کا ایک میجر سسٹم ہے کھانے پینے کا سسٹم، کسی وجہ سے وہ کھانے پینے کا سسٹم ہی رک گیا کہ آپ کھا پی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، برین کا ایک میجر سسٹم ہے آٹومیٹک، کہ نیند ٹھیک ہونی چاہیے، تو ڈپریشن میں اب کیا ہوا کہ جو آپ کی نیند تھی وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پہ سو بھی رہے ہوں تو جو نیند ہوتی ہے اس میں بہت سے فیزز ہوتے ہیں، اس میں مثال کے طور پہ شروع میں ایک
فیز ہوتا ہے، اس کے بعد سٹیجز شروع ہو جاتی ہیں، سٹیج 1 2 3 4، اور اس کے بعد ایک REM سلیپ، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے. یہ سارے جو سلیپ کے فیزز ہیں یہ ڈپریشن یا انگزائٹی ڈس آرڈرز میں خراب ہو جاتے ہیں. خراب ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب وہ سٹیج 1 میں جائے گا، سٹیج 2 میں جائے گا، تو برین میں سٹیج 3 اور 4 دیٹ از دا ڈیپ سلیپ، جو گہری نیند ہے، جس میں برین ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے، جس میں برین کی ایکٹیویٹی بالکل مدھم ہو جاتی ہے. کوئی 8 پر جو ویوز ہیں ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ جو نارملی 12 سے 20 کا نمبر ہے تو وہ کوئی 4 سے 8 پہ چلا جاتا ہے، تو برین ریکوری موڈ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ڈپریشن میں برین میں ریکوری موڈ یا یہ جو چارجنگ کا مرحلہ ہے یہ خراب ہو گیا. ظاہری طور پہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سامنے چل بھی رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، لیکن جب وہ سوتا ہے تو آپ کی برین تو چارج ہو رہی ہے. جس کو ڈپریشن کا اٹیک ہوا، جو ڈپریشن سے گزر رہا ہے، اس کی برین چارج نہیں ہو رہی. اب جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ اتنا فریش نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو پہلے دن تھوڑا سا موڈ آف، پھر آپ نے دیکھا کہ افسردگی نظر آئی، پھر آپ نے دیکھا کہ چڑچڑاپن آنا شروع ہو گیا. کچھ لوگ ڈپریشن میں زیادہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں جن سے ان کو وقتی طور پہ آرام ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکا ہے تو وہ سگریٹ نوشی کر سکتا ہے، لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ نیند کی گولی زیادہ استعمال کرنے کو ترجیح دیتی ہیں. تو جو بھی چیز آپ استعمال کریں گے، چاہے وہ چھوٹا نشہ ہے یا کوئی بڑی چیز ہے، کوئی آج کل چرس بھی بہت کامن ہے ڈفرینٹ سرکلز میں، اس سے بھی ہائی آئس، کوکین، مطلب جب جس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی وہ چاہے گا کوئی بھی چیز ایسی استعمال کرنا جو وقتی طور پہ اس کو تیز بھی کرے، اس کا موڈ بھی اچھا کرے یا نیند بہتر آ جائے. تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دماغ کے بارے میں چیزوں کو نہ سمجھنا ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی پریشان ہو، بیمار ہو، افسردہ ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، تو ہم اس کو پہچان ہی نہیں سکیں گے، بلکہ ہم اس کے اوپر اس کا جو سگریٹ پی رہا ہے یا چرس پی رہا ہے، ہم اس کو الزام لگائیں گے کہ یار تم تو ایک بہت ہی فضول انسان ہو کہ تم نشے کا استعمال کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا، تو ہماری کیونکہ ایک سوسائٹی ایسی ہے جو لیبل لگانے کو بڑا خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں جی یہ غلط ہے. تو میرے خیال میں ایک یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار ہے، جو اپنی تکلیف نہیں بیان کر سک رہا، اس کو شاید نہ ہو نالج چیزوں کے بارے میں، یا اس کا جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ہیلپ فل نہیں ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو ساتھ والے کو گائیڈ کرنا چاہیے. ساتھ والے کو نہیں پتہ چل رہا، اسکول، کالج یا آپ کی جو یونیورسٹی ہے یا جو دوست ہیں یا جو استاد ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کو تو آگاہی ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پک نہ کر سک رہا ہو.